السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کی اردو بال بھارتی اس کتاب سے نظم فطرت کا سبق پڑھیں گے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں نظم کی۔ یہ سورج چاند ستارے، یہ چکراتے سیارے، یہ میلوں میل سمندر، ایک دنیا اس کے اندر، یہ آتے جاتے بادل، ہر سو کھیتوں میں جل تھل، یہ چاندی جیسا پانی، سبزے کی رنگت دھانی، یہ تازہ خشک ہوائیں، خوشیوں کا سندیسہ لائے، یہ ڈھلتی دھوپ کی لالی، یہ شام شگوفوں والی۔ بچوں تم بھی تو آؤ، فطرت کو دوست بناؤ، دریا سے روانی سیکھو، اس سے جولانی سیکھو، سبزے سے لہکنا سیکھو، پھولوں سے مہکنا سیکھو، جگنو سے دمکنا سیکھو، تاروں سے چمکنا سیکھو، چڑیوں سے گانا سیکھو، بلبل سے ترانا سیکھو، الفت کا کرینہ سیکھو، دنیا میں جینا سیکھو۔ بچوں یہ نظم آپ نے سنے، اب ہم اس نظم کو سمجھیں گے۔ یہ جو نظم ہے فطرت کا سبق، اس نظم میں جو ہے شاعر فطرت کی چیزوں کے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت بنائی ہے، جو فطرت بنائی ہے، اس میں کتنی ساری چیزیں ہیں، کس کس کا ذکر کیا ہے اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اس میں کتنی ان گنت چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، پھر سمندر، بادل، کھیت، پانی، تازہ تازہ ہوائیں، دھوپ، سورج سے جو ہمیں دھوپ ملتی ہے وہ، دریا، پھر اس کے بعد جگنو، چڑیاں، پرندوں کے متعلق اس کے ذریعے کہا ہے۔ تو یہ تمام فطرت کی چیزوں کو بتاتے ہوئے شاعر جو ہے ہمیں ایک سبق بھی سکھا رہے ہیں، بچوں کو اس کے ذریعے سبق سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے ان سے سبق لے کر، فطرت کی چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے اور ہماری زندگی کو ہمیں کس طرح سے جینا ہے۔ تو چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمیں۔ شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ چکراتے سیارے۔ اس پہلے حصے میں شاعر جو ہے فطرت کے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں سورج نظر آ رہا ہے، چاند نظر آتا ہے رات کے وقت، ستارے نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ یہ سیاروں کا نظام جو ہم پڑھتے ہیں، اتنے سارے سیارے، یہ سیارے ہے۔ اس کے بعد ہم جب دور دور تک سمندر کنارے پہ جاتے ہیں تو دور دور تک ہمیں میلوں سمندر ہی نظر آتا ہے۔ اب یہ جو سمندر ہے، یہ جو ہماری دنیا ہے، سمندر کا 1/3 حصہ ہے۔ جس طرح سے ہماری دنیا کتنی بڑی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس دنیا میں یعنی زمین پر کتنی بڑی دنیا آباد ہے، تو اسی طرح سے زمین جو ہے وہ سمندر کا 1/3 حصہ ہے۔ سمندر اس سے 3 گنا بڑا ہے، تو سمندر پہ بھی اللہ نے جو ہے ایک بہت بڑی دنیا بنائی ہے۔ سمندر کے اندر کی دنیا کے بارے میں شاعر بتا رہے ہیں۔ اگر آپ جغرافک چینل دیکھتے ہوں گے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کے اندر بھی ان گنت جاندار جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو سمندر میں بھی ایک بہت بڑی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس کے بعد آگے شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آتے جاتے بادل، ہر سو کھیتوں میں جل تھل۔ آسمان پہ بادل نظر آتے ہیں، بارش کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں نا بادل، ابھی بارش کا موسم ہی شروع ہے تو اس میں بارش ہوتی ہے تو کس طرح سے آسمان پہ پہلے بادل جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ بارش کی وجہ سے ہی ہمیں جو ہے پینے کے لیے پانی میسر ہوتا ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں اناج، وہ اناج جو ہے کہاں سے آتا ہے؟ زمینوں سے آتا ہے، لیکن اس کو اگانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے کھیتوں میں پانی، جب کھیتوں کو پانی ملتا ہے تو اناج اگتا ہے، ہر سو جو ہے کھیتوں میں جل تھل، یعنی پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔
یہ چاندی جیسا پانی سبزے کی رنگت دھانی. پانی کی خصوصیات یعنی اس کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی خوبی بتاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ پانی کا رنگ جیسے مانو اس کو چاندی کے رنگ سے وہ مشابہت دے رہے ہیں. پانی چاندی کی طرح ہے. اور سبزے کی رنگت دھانی یعنی جو سبزہ یعنی کھیت نباتات کے لیے وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. ان کا رنگ کیسا ہے؟ دھانی، دھانی کی طرح یعنی ہرا ہرا. یہ سبزہ، یہ تازہ خشک ہوائیں خوشیوں کا سندیسہ لائے. جب ہوائیں چلتی ہے تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تازہ ہوائیں جب اٹھتی ہے تو ساتھ میں کیا لاتی ہے؟ خوشیوں کا سندیسہ، خوشیوں کی خبریں لاتی ہے. یہ ڈھلتی دھوپ کی لالی، یہ شام شگوفوں والی. شام کا منظر جب ہم دیکھتے ہیں، جب سورج ڈھلنے کے لیے آتا ہے تو اس وقت افق پر ہم دیکھیں گے تو نظارہ بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے. سورج جب ڈھلتا ہے تو ہر طرف کیسی لالی پھیل جاتی ہے. یہ منظر بہت ہی سہانا ہوتا ہے. اور وہ شام جو ہے کیسی شگوفوں والی نظر آتی ہے. اگلے حصے میں جو ہے شاعر ہمیں کس طرح سے بچوں کو کیا کہیں گے جوش دلا رہے ہیں، فطرت سے سبق حاصل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اس میں شاعر جو ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ بچوں تم بھی آؤ فطرت کو دوست بناؤ. بچوں تم جو ہے فطرت کو اپنا دوست بنا لو، اس سے محبت کرنا سیکھو اور اسے کسی قسم کا نقصان مت پہنچاؤ. آگے شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ دریا سے روانی سیکھو، اس سے جولانی سیکھو. بچوں کو وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ جس طرح سے دریا جو ہے آگے بڑھتی رہتی ہے، کیا دریا رکتی ہے؟ دریا آپ نے دیکھے ہوں گے بہتا رہتا ہے، دریا کا پانی کبھی رکتا نہیں ہے. تو اسی طرح سے بچوں کو شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہو، محنت کرتے رہو. دریا جس طرح سے روانی سے آگے بڑھتی رہتی ہے، اس سے آپ کیا سیکھو؟ اس سے جوش جولانی، اس سے اس کا جوش سیکھو، کس طرح سے جوش و خروش کے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہے، تھکتی نہیں ہے. تو ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. سبزے سے لہکنا سیکھو، پھولوں سے مہکنا سیکھو. شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ سبزہ کس طرح سے تر و تازہ ہوتا ہے اور لہلہاتا رہتا ہے، دوسروں کو جو ہے اپنی خوبصورتی سے وہ تسکین دیتا ہے. تو اسی طرح سے آپ بھی جو ہے آپ کی ذات سے تکلیف مت پہنچاؤ. پھولوں سے مہکنا سیکھو، کس طرح سے پھول جو ہے مہکتے ہیں. پھول کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں نا ہمیں، اور جب وہ مہکتے ہیں تو خوشبو بکھیرتے ہیں. تو آپ بھی اپنے کام سے نام روشن کرو. جگنو سے دمکنا سیکھو، تاروں سے چمکنا سیکھو. جگنو جس طرح سے جو ہے رات کے وقت آپ پتہ ہوگا نا، جگنو کے اندر ایک اللہ نے روشنی بخشی ہے جس کی وجہ سے وہ کیا دیتا ہے؟ اجالا کرتا ہے. تو اپنی ذات سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اسی طرح سے آپ بھی جو ہے اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤ، نہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ. اور تاروں سے چمکنا سیکھو، جس طرح سے تارے خود جل کر چمکتے ہیں آپ بھی چمکو. چڑیوں سے گانا سیکھو، بلبل سے ترانا سیکھو. چڑیاں کس طرح سے صبح میں اٹھتی ہے اور چہچہاتی ہے. ہر دن جو ہے وہ صبح میں اٹھ کر چہچہانا شروع کرتی ہے، ہر دن نیا جوش ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہمیں بھی ہر دن جو ہے ایک جوش اور ولولے کے ساتھ اٹھنا ہے. الفت کا کرینہ سیکھو، دنیا میں جینا سیکھو. اس طرح سے الفت کا کرینہ یعنی کہ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. انسانیت کا درس دے رہے شاعر اس شعر کے ذریعے، اور دنیا میں ہمیں اس طرح سے جینا ہے. یعنی شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ بچوں آپ کو ہمت نہیں ہارنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے اور ہمیشہ آگے بڑھ کر جو ہے کامیابی حاصل کرنا ہے. امید ہے بچوں آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئی ہوں گی. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.